دشمنی احمد پہ شدت کیجئے۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الحکیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا وطب القلوب ودوائها ونور الابصار وضياعها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأرحم الغمام وحزبه وبارك وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایماں مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددے۔ ابھی ہمارے اناؤنسر صاحب، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، محمد اسلم صاحب ایک نعتیہ شعر پڑھ رہے تھے۔ اس میں شاعر نے کچھ اس طرح سے مضمون باندھا ہے کہ مقدر کا لکھا تو سب کو دیتا ہے خدا، لیکن جو قسمت میں نہ ہو وہ ملتا ہے مدینے سے۔ میں نے یہ شعر سنا اور ان سے میں نے عرض کیا، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے میری بات کو مانا، اور میری بات کو نہیں بلکہ شریعت کے حکم کو مانا۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور خاص طور سے اس زمانے میں کہ بے حکمی بے عملی بہت عام ہے، اور اگر کسی کو حکم شرع بتاؤ تو وہ یہ نہیں خیال کرتا ہے کہ کہنے والا حکم شرع کہہ رہا ہے، بلکہ یہ خیال کر لیتا ہے کہ کہنے والا اپنی طرف سے جیسے کوئی حکم دے رہا ہے، اور وہ کہنے والے سے کبیدہ ہو جاتا ہے، برا مانتا ہے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اور آپ کو، جو تمام حاضرین محفل ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی تمام سنیوں کو اس بلا سے محفوظ رکھے۔ جو بھی وہ حکم شرع کو سن کر کے ملول ہو یا برا مانے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس شخص نے مجھے اپنی طرف سے کچھ حکم دیا اپنے طور پر، حالانکہ وہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو برا مان کر کے وہ جو حکم شرع سے سرتابی کرتا ہے، اور وہ کچھ کسی کا نہیں بگاڑتا، وہ اپنا ہی بگاڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ شریعت کے عامل ہوں، اور ایسے شریعت کے عامل ہوں کہ ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اور ان کی ہر نقل و حرکت شریعت مطہرہ کے پابند ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایسا کر دے، ایسا کر دے، ایسا کر دے کہ ہر شخص شریعت مطہرہ کی عملی تصویر بن جائے۔ اور یہی ہمارے لیے دیکھو مدار نجات ہے، اور یہی ہمارے لیے مدار ترقی ہے، اور اسی میں ہماری اور آپ کی عافیت ہے۔ لوگ روشن خیالی میں عافیت سمجھتے ہیں، لوگ اس میں عافیت سمجھتے ہیں کہ نیا دور ہے تو نئے دور کی نئی باتوں کو اپنائیے، اس میں عافیت سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم آپ کی اور ہماری عافیت کاہیں بتاتا ہے، اس میں بتاتا ہے۔ قرآن کریم سے سنو، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تو اس نے بے شک بڑی کامیابی حاصل کی۔ تو سب سے بڑی کامیابی ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ حضور کی غلامی، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے احکام کی پابندی اور ان پر عمل پیرا ہونا۔ عام دم برسر مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں رونما ہونے والی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے مقدر نہ فرما دی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ازل میں تمام ہونے والی چیزوں کو، جو کچھ ہو چکی اور جو ہو رہی ہیں اور قیامت تک جو ہوں گی اور قیامت تک کے بعد تک جو کچھ ہوگا، وہ کوئی اللہ کے علم سے اور اس کی قضا سے اور اس کی تقدیر سے باہر نہیں ہے، سب اللہ تبارک و تعالی نے مقدر فرما دیا ہے۔ تو مدینے سے بے شک ہمیں اور آپ کو، اور ہمیں اور آپ ہی کو کیا، بلکہ جو مدینے والے کو نہیں مانتے ہیں، جو مدینے کو نہیں مانتے ہیں، سارے جہان کو، ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو، اس کریم کا، اس سخی کا باڑا جو ہے سب کو بٹتا ہے۔ مدینے والے کا باڑا جو ہے وہ سب کو بٹتا ہے، لیکن جو بٹتا ہے وہ اللہ نے مقدر فرما دیا ہے، اور یہ بھی مقدر فرما دیا ہے، یہ بھی لکھ دیا ہے کہ بٹے گا جو مقدر میں ہوگا، اور بانٹے گا پیارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، مدینے والا۔ اسی نے بانٹا ہے اور وہی بانٹ رہا ہے، اور قیامت تک وہی بانٹتا ہے۔ اور کیسا بانٹنے والا ہے؟ ایسا بانٹنے والا ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دو جہاں کی بہتریاں نہیں، کہ امان یہ دل و جاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، نہیں بس نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ یعنی سائل کو ڈانٹنا نہیں ہے وہاں پر، اور
سائل کو تو دینے والے دے ہی دیا کرتے ہیں، لیکن بغیر سوال کے دینے والے یہ کون ہیں؟ مدینے والے آقا ہیں، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اور ایسے دینے والے ہیں اور بے مانگے ایسا دیا ہے کہ ہم نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، گدا ہم جیسے گدا نہیں، ہم تو گدا ہیں، ہم تو گدا ہیں، ہم تو سرکار کے در کے غلام ہیں، ہم تو سرکار کے نمک خوار ہیں۔ سلطانوں کو، شاہوں کو، ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو، سب کو سرکار نے بے مانگے ایسا دیا ہے کہ بے مانگے دینے والے کی نعمت ایسی وہ نعمت ہے کہ سب اسی نعمت میں غرق ہیں۔ بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں، اور مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کیا۔ بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں، مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے۔ درود شریف سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم۔ تو میں نے اس شعر کو یوں کر دیا کہ مقدر میں جو لکھا ہے وہ دیتا ہے خدا سب کو، مقدر میں جو لکھا ہے وہ دیتا ہے خدا سب کو، مگر جو کچھ مقدر ہے وہ ملتا ہے مدینے سے۔ مقدر میں جو لکھا ہے وہ دیتا ہے خدا سب کو۔ اب اس طریقے سے آپ پڑھیے گا، مقدر میں جو لکھا ہے وہ دیتا ہے خدا سب کو، مگر جو کچھ مقدر ہے وہ ملتا ہے مدینے سے۔ درود شریف سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت وقت ہو چکا ہے اور مجھے بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، اور کبھی بھی اندازہ رکھ کر کے نہیں بولتا کہ بھائی وقت کم ہے تو کچھ کم گفتگو ہو جائے، زیادہ ہے تو زیادہ گفتگو ہو جائے، کوئی اندازہ بولنے کا نہیں رہتا ہے۔ یہ بے سلیقہ پن ہی تو ہے۔ اور پھر بولنا کس کے بارے میں ہے؟ بولنا اس کے بارے میں ہے کہ جس کی جناب میں اور جس کے فضائل کو بیان کرنے کی جب نوبت آتی ہے تو بڑوں بڑوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ میری کیا مجال ہے کہ میں بولوں؟ اعلی حضرت سے سنو، یہ غوث پاک کے ذکر کی محفل ہے۔ وہ غوث پاک کون ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کا ایک ولی جو ہے وہ تمام مخلوق سے افضل، نبیوں کے سوا، رسولوں کے سوا، نبیوں اور رسولوں کے سوا اللہ کا ایک ولی جو ہے وہ تمام مخلوق سے افضل ہے۔ ایک ولی غیر ولی سے افضل ہے۔ اور ان کا ذکر ہے یہ تو کہ صرف ولی نہیں ہیں بلکہ ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ ہمارے تمہارے سر تو ولیوں کے قدموں پر جھکتے ہیں۔ ہمارے تمہارے سروں پر اگر ولیوں کے قدم پڑ جائیں تو ہمیں جو ہے بظاہر تو قدم کے نیچے ہونا جو ہے بظاہر تو قدم کے نیچے ہونا ہے،
لیکن ولیوں کے قدم پڑ جائیں تو یہاں الٹا ہے، دنیا سے الٹا ہے۔ دنیا والوں کے قدموں کے نیچے پڑو تو نیچے ہو جاؤ گے، ولیوں کے قدموں کے نیچے پڑو تو اونچے ہو جاؤ گے۔ تو ہماری اونچائی تو یہ ہے کہ ہم ولیوں کے قدموں کے نیچے رہیں، اور ولیوں کی اونچائی اور ان کی معراج یہ ہے کہ غوث اعظم کے قدموں کے نیچے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت سے سنو کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ ان کے سر کو کون بتا سکتا ہے؟ جس کا قدم جو ہے اونچوں کے سروں سے اعلیٰ ہے، اس کے سر کو کون بتا سکتا ہے؟ ارے سر کو تو سر کو، قدم کو بھی کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ اتنا ہم کو معلوم ہے کہ اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ ہے، لیکن وہ کیسی علو والا ہے، کیسی عظمت والا ہے، کیسا نفیس، کیسا حسین و جمیل اور کیسا کمال والا قدم ہے۔ اللہ اکبر، کیسا کمال والا قدم ہے۔ ہم اور آپ جو ہے اس کی کمال کی رفعتوں کا کوئی اندازہ نہیں رکھتے ہیں کہ ہم بتا سکیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا کہتا ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا یا غوث، اور اونچے اونچے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوار۔ میرے غوث نے کہا تھا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ آج کل جو ہے بہت سارے مدعیان ولایت نکل پڑے ہیں، چھو کر دیں دنیا سمجھے بہت بڑا ولی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن غوث پاک جو ہے وہ چھو کر کے ولی نہیں بنے تھے، غوث پاک چھو کر کے ولی نہیں بنے تھے۔ ابھی آپ نے ایک قصہ عزیزی عبد النعیم عزیزی سے سنا، غوث پاک کے اللہ اکبر استقامت کا یہ عالم ارے مسلک اہل سنت پر، عقائد صحیحہ پر، عقائد ضروریہ دینیہ پر تو استقامت ہر مسلمان کو ضروری ہے، بغیر اس کے مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ ایسے جبل استقامت تھے کہ عقائد ضروریہ دینیہ پر وہ صرف قائم نہیں تھے، بلکہ آج ان کے دم قدم سے ہم قائم ہیں، آج ان کے دم قدم سے ہم قائم ہیں۔ وہ کیسے مسلمان تھے؟ ارے ان کے وہ ایسے مسلمان تھے اللہ اکبر کہ وہ نہ ہوتے تو آج ہم نہیں ہوتے۔ انہی کے اللہ اکبر ایمان و اسلام کے صدقے میں جو ہے ہم قادری غلام جو ہے مسلمان ہیں، ان کی استقامت کا یہ عالم کیا استقامت کا عالم ہے اللہ اکبر کہ ایک ایک عمل پر وہ قائم ہے، ایک ایک فرض پر قائم ہے، ایک ایک واجب پر قائم ہے، سنت مؤکدہ پر قائم ہے، مستحب پر قائم ہے، اور ہم لوگ جو ہیں ہم رخصتوں پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن وہ عزیمت پر بھی جو ہے وقت مصیبت میں، وقت حاجت میں جب شریعت جو ہے اجازت دیتی ہے رخصت پر عمل کرنے کی، تو وہ اللہ کا ولی اور ولیوں کا سردار جس کا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، وہ اس وقت بھی جو ہے عزیمت پر عمل کرتا ہے، رخصت پر عمل نہیں کرتا۔ بولو، جس وقت آپ کی جیب پر ڈاکو حملہ کر دے، آپ کے گھر پر ڈاکو حملہ کر دے، آپ کے پاس مال چھپا ہوا ہے تو دفع ظلم کے لیے
مال کو بچانے کے لیے جو ہے آپ کو جھوٹ بولنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت اجازت دیتی ہے جھوٹ بولنے کی، جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی جس کو بناتا ہے اللہ اکبر تو بچپن میں ایسا بنا دیتا ہے کہ ہزاروں بچے جو ہے اس کے بچپنے پر قربان۔ غوث پاک جو ہے اس وقت بچپنے کے عالم میں ہیں۔ ڈاکوؤں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو غوث پاک اگر کہتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو کوئی شریعت ان سے مطالبہ نہ کرتی، بلکہ اجازت ہی ہے دفع ظلم کے لیے، دفع ظلم کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، پہلو دار بات کہنے کی اجازت ہے، لیکن غوث پاک نے جو ہے اس موقع پر بھی جو ہے رخصت کو نہیں اپنایا، عزیمت کو اپنایا، سچائی کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر تو بولو، غوث پاک سے بڑھ کر کے سوچا۔ ایسے ہی تو سچوں کے لیے جو ہے قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اللہ اکبر، اور وہابیوں کی طرح سے بے وسیلہ نہ ہو جانا، وہابیوں کی طرح سے جو ہے آدم بیزار نہیں ہو جانا، ولی بیزار نہیں ہو جانا، وہابیوں کی طرح سے جو ہے سچوں کے دشمن مت ہو جانا۔ کونوا مع الصادقین، ارے تقویٰ کی سند جو ہے جبھی ملے گی اور تقویٰ اسی وقت جو ہے قابل اعتبار ہوگا۔ اللہ سے ڈرتے رہو گے، ایمان والے اسی وقت رہو گے کونوا مع الصادقین، جب سچوں کے ساتھ۔ الحمدللہ، تو ہم جو ہیں کس کے ساتھ ہیں؟ سچوں کے ساتھ ہیں، اور سچوں کے سردار اور سچوں کے آقا غوث اعظم کے ساتھ ہیں، اور ہم آج ساتھ ہیں، ہم آج ساتھ ہیں تو اہل فلاح، اہل نجات جو ہے وہ کون ہے؟ ہم غوث پاک کی کیا منقبت بیان کریں؟ ہم غوث پاک کی منقبت کیا بیان کریں؟ ہم سے کب ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی منقبت بیان کریں؟ ان کی نسبت کا یہ عالم ہے، ان کی محبت کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر، کہ ہم جیسے جو کسی گنتی میں نہیں ہے، جو کسی شمار میں نہیں ہے، ہم ان سے محبت کریں تو قرآن ہمارے مفلحون ہونے کی، قرآن ہمارے جو ہے مومنین ہونے کی وہ سند عطا کرتا ہے کہ کبھی نہیں مٹ سکتی۔ قرآن فرماتا ہے قرآن فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ارے جو اللہ سے محبت کرے، اس کے رسول سے محبت کرے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لائے ان سے محبت کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی کامیاب ہیں، اس دنیا میں بھی کامیاب۔ پڑھو درود شریف، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو ولی کون ہوتا ہے، اس پر ایک حدیث سن لو اور اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ میں ختم کر دوں۔ حضور شفیع یوم النشور، سرکار ابد قرار، دو عالم کے مختار، مدینے میں جلوہ فرمانے والے اور مدینے سے سارے عالم کو جگمگانے والے، مدنی دولہا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے رب کریم سے راوی، وہ فرماتا ہے ما تقرب الی عبد بمثل ما افترضت علیہ ولا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى أكون أحببته فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے پر جو باتیں فرض کی ہیں ان کے برابر کوئی ایسی چیز نہیں ہے
کہ جس سے میرا بندہ مجھ سے قریب ہو. سب سے بڑھ کر کے درجہ جو ہے فضائل میں اعمال میں جو ہے وہ فرض کا ہے. ولا یزال عبدی، ہم سے تو فرض نہیں نپتا، ہم سے واجب نہیں نپتا، اور وہ فرض چھوڑنا تو درکنار، واجب چھوڑنا تو درکنار، ان کا رب ان کو سند دیتا ہے، کہتا ہے کہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ جو ہے وہ مستحبات کے ذریعے سے، ہمیشہ یہ اس کی صفت ہے کہ قریب ہوتا رہتا. تو کیا مطلب ہوا؟ کبھی اس سے مستحب بھی نہیں چھوٹتا، کبھی اس سے مستحب بھی نہیں چھوٹتا. ہم سنت موقدہ چھوڑ دیتے ہیں، ان سے مستحب بھی نہیں چھوٹتا. سنت موقدہ چھوٹنا تو درکنار. اور غوث پاک تو بہت بڑے ہیں. غوث پاک کی جو ہے بڑائی ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. غوث پاک کے ہندی غلام جنہوں نے اپنے لیے کہا تھا کہ جن کا میں ایک نالائق نبیرہ ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، اور ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا. وہ کیسے تھے؟ اللہ اکبر. اس ہندی غلام کا یہ عالم تھا غوث پاک کی محبت میں، اور غوث پاک کو اللہ اکبر یاد کرتے کرتے وہ بھی مظہر غوث پاک ہو گئے. ان کا یہ بیان ہے اپنے بارے میں کہ فتوے کی اتنی کثرت ہے میرے اوپر، اور اس قدر جو ہے مسائل کا ایک انبار ہے کہ مجھے علماء کرام نے ایسے شخص کو جو مرجع فتویٰ ہو جائے، جس کے اوپر فتوے کا بوجھ ہو جائے زیادہ، اور سائلوں کی کثرت ہو، سائلین کی کثرت ہو، سوالوں کی کثرت ہو، تو اس کو سنت مؤکدہ معاف ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اس کے باوجود جو ہے سنت مؤکدہ مجھ سے کبھی نہیں، سنت مؤکدہ کبھی نہیں چھوٹی اس کے باوجود. اللہ اکبر. اور سنن زوائد بھی ان سے نہیں چھوٹے. ان کا یہ عالم تھا کہ کیسے ہی بھیڑ میں ہوں اور کیسے ہی عالم میں ہوں، بھیڑ چاہنے والوں کی لگی ہوئی ہے، لیکن مسجد سے جب نکل رہے ہیں تو بایاں پیر پہلے، اور مسجد میں جب آ رہے ہیں تو دایاں پیر پہلے. اللہ اکبر. تو درود شریف سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مقدر الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو فرماتے ہیں کہ میرا بندہ، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، مستحبات کے ذریعے سے، یہاں تک کہ میں اس کو چاہتا ہوں. یعنی وہ مجھ سے تقرب چاہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، اور میں پھر اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. سرکار کی محبوبیت کا صدقہ اس کو مل جاتا ہے. لیکن کیسے ملتا ہے؟ یہ چھو کے ذریعے سے ملتا ہے، نمازیں چھوڑنے کے ذریعے سے ملتا ہے، روزے چھوڑنے کے ذریعے سے ملتا ہے؟ نہیں. فرائض کی تعمیل، واجبات کی تعمیل، نوافل و مستحبات کی تعمیل، اور ایسی تعمیل اللہ اکبر کہ کبھی کوئی مستحب نہ چھوٹے، کبھی کوئی حکم شرع کی کی خلاف ورزی نہ ہو. تو یہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. وہ تو اس سے پاک ہے کہ کوئی چیز اس کو گھیرے، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی کے احاطہ قدرت میں ہیں. وہ احاطہ بھی ایسا نہیں ہے جیسے کہ کسی کی کوئی رسی سے آپ جو ہے کسی چیز کو گھیر لیں. وہ بھی جو ہے ایسا احاطہ بلند و بالا احاطہ ہے کہ آپ کی سمجھ سے باہر. آپ کا احاطہ جو ہے وہ بھی جو ہے جسم ہی ہوگا. ایک بڑا جسم ہوگا، ایک بڑا جسم ہوگا جو اپنے اندر جو ہے تمام اجسام کو گھیر لے. تو وہ اس قسم کا اس کا احاطہ نہیں ہے. وہ بغیر آلے کے، بغیر کسی سبب کے تمام
تمام کائنات کو اور تمام مخلوقات کو جو ہے وہ اپنی قدرت سے گھیرے ہوئے، وہ اس کی قدرت کے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم نہیں تو پھر یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اور پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سمجھتا ہے اور معقولات کا ادراک کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ محبوبیت کا پرتو ڈالا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو ہے محبوبیت کا پرتو ڈالا ہے۔ اور دیکھو محبوبیت میں یہ ہوتا ہے، محبوبیت میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اپنے محبوب کی چیز کو اپنا کہہ دیا کرتا ہے۔ آدمی اپنے محبوب کی چیز کو کیا کہتا ہے؟ اپنا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب محبوبیت کا ان کے اوپر پرتو ڈالا تو ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا اور ان کے کان کو اپنا کان کہہ دیا، حالانکہ وہ کان سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے۔ ان کی آنکھ کو اپنی آنکھ کہہ دیا، حالانکہ وہ آنکھ سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہہ دینا جو ہے ہمارا تمہارا کہہ دینا جو ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہم آپ کی آنکھ کو اپنی آنکھ کہہ دیں تو ہماری جو ہے آنکھ جو ہے وہ آپ کی آنکھ ہماری آنکھ نہیں ہو جائے گی۔ ہم آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیں تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ہمارا ہاتھ نہیں ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ یہ اس کا ہاتھ ہو گیا، اس معنی کر نہیں کہ اس کے ہاتھ لگ گیا، وہ ہاتھ والا ہو گیا معاذ اللہ۔ تو آپ تو یہ کہہ سکتے ہو کہ یہاں پر بھی تو یہ نہیں ہوا کہ وہ ہاتھ کہہ دینے سے جو ہے ہاتھ اللہ کا ہو گیا، اللہ ہاتھ والا ہو گیا، لیکن کہنے سے کچھ فرق ضرور ہے۔ یہاں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، وہاں پر کہنے سے فرق یہ ہے اللہ اکبر کہ دیکھو خالق ہونے کے اعتبار سے، مالک ہونے کے اعتبار سے ہر ہاتھ جو ہے وہ اسی کا ہے، ہر ہاتھ اسی کا ہے، ہر پیر اسی کا ہے، ہر آنکھ اسی کی ہے، ہر زبان اسی کی ہے، ہر جسم جو ہے اسی کا ہے، اس لیے کہ سب کا وہ خالق ہے، سب کا مالک ہے۔ ہر دل اسی کا ہے، سب دلوں کا مالک ہے، اور ہر زبان اسی کی ہے، ہر آنکھ اسی کی ہے، ہر کان اسی کا ہے، ہر ہاتھ اسی کا ہے، اسی کا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سب کو تو نہیں کہہ رہا ہے، سب کی آنکھوں کو تو اپنی آنکھ نہیں کہہ رہا، سب کے کانوں کو تو اپنی کان نہیں کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان اولیاء کرام کے ہاتھوں کو، ان اولیاء کرام کے کانوں کو، ان اولیاء کرام کی آنکھوں کو، اور ان اولیاء کرام کی زبانوں کو، اور ان اولیاء کرام کے دلوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھانٹ لیا ہے اور ان کو اپنے تصرف کا ایسا مظہر بنا دیا ہے کہ عام انسان جو نہیں کر سکتا وہ یہ کر وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو دیکھو غوث پاک نے کیا کہا۔ غوث پاک کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے چہیتے لاڈلے بیٹے غوث پاک تھے، اور کیسے تھے؟ ولیوں کے سردار تھے۔ اور محمد الرسول اللہ کیسے ہیں؟ حضور کی کیا صفت ہے؟ حضور کی صفت یہ ہے، میں ان کی زبان کی صفت۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، تو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ بات جو ہے غوث پاک میں بھی آئی، رسول اللہ کی زبان کن کی کنجی، تو غوث پاک جو ہے رسول اللہ کے چہیتے لاڈلے ان کے جانشین ہیں، تو ان کی زبان بھی جو ہے اس کے اندر بھی وہی رنگ ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہی رنگ ہے، نبوت کے علاوہ اور رسالت کے علاوہ۔ اللہ اکبر۔ ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ان کے اندر بھی جو ہے وہی رنگ ہے۔ غوث پاک نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا، غوث پاک نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا بتاؤں غوث پاک کے مراتب کا کیا بیان کروں؟ اللہ اکبر۔
غوث پاک تشریف لے گئے ایک مقام پر، نامعلوم مقام پر تشریف لے گئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے نیاز مند اولیاء کرام، وہ ہم تم جیسے تو کس گنتی میں ہیں، نیاز مند ہیں ہم ضرور ہیں، لیکن ہم کیسے، ہم تم جیسے کس گنتی میں ہیں؟ ان کے نیاز مند، ان کے غلام جو ہے اولیاء کرام تھے، اجل اولیاء کرام، وہ بھی تشریف لے جا رہے ہیں سرکار کے ساتھ میں، غوث پاک کے ساتھ میں۔ ایک جگہ دیکھا کہ ایک ولی اللہ کا، ایک شخص کا انتقال ہو رہا ہے، ایک شخص آخری وقت میں وہ اپنی آخری سانسیں جو ہے اس کی چل رہی ہیں اور وہ کررا رہا ہے، مریض کررا رہا ہے، تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ایک عیسائی ہے اور وہ موجود ہے، وہ جو جن کا انتقال ہوا وہ ابدال میں سے تھے، اللہ اکبر، وہ ابدال میں سے تھے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ میرا یہ حکم ہے کہ یہ جو بزرگ جن کا انتقال ہو گیا ہے اب ان کی جگہ پر یہ بدل مقرر کیا جائے۔ چنانچہ اس عیسائی کی چوٹی کاٹی گئی، زنار اتاری گئی، اور غوث پاک نے فرما دیا تو اب عیسائی نہیں رہا، ہمارا سید و سردار ابدال کرام میں سے ایک بدل عزیز۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ اکبر، کہ غوث پاک جو ہیں وہ فرد الافراد ہیں، اور غوث پاک جو ہے کیسے ہیں کہ زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر تو نقشہ بدل دیتے ہیں، زبان سے کہہ دیتے ہیں تو نقشہ بدل دیتے ہیں۔ انہی نے تو فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کسی پاگل کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر کہ ہمارا قدم جو ہے ہر ایک کی گردن پر ہے، لیکن میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ خدا کے حکم سے، خدا کے مامور غوث پاک نے، نبی کے لاڈلے غوث پاک نے جو ہے کہا، خدا کے حکم سے کہا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، تو جو کہا وہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اور کیسا ہو گیا کہ روئے زمین میں جو ہے کوئی ولی ایسا نہ رہا کہ جس کے گردن پر غوث پاک کا قدم نہ تھا۔ اور روئے زمین کی بات کیا کرتے ہو دنیا والوں، دنیا میں جتنے ولی تھے ان کے اوپر غوث پاک کا قدم، اور جو اپنی اپنی قبروں میں تھے ان کے اوپر جو ہے غوث پاک کا قدم، ہر ولی نے جو ہے ان کے قدم کو جو ہے لیا۔ پھر ان کے قدم کا احاطہ دیکھیے، ایک قدم ہے اللہ اکبر، ایک قدم ہے، ان کی گردن پر بھی ہے، ان کی گردن پر بھی ہے، عرب والوں کی گردن پر بھی ہے، عجم والوں کی گردن پر بھی ہے، زمین والوں کی گردن پر بھی ہے، اور جو قبر میں ہیں ان کی گردن پر بھی ہے۔ اللہ اکبر، تو جن کے قدم کا یہ عالم ہے پھر ان کے دست کا کیا عالم ہوگا، ان کے ہاتھ کا کیا عالم ہوگا؟ ان کے ہاتھ کا عالم یہ ہے اللہ اکبر، ارے تمہارا ہاتھ تو وہ کسی ایک پر بھی سایہ نہیں کر سکتا، اور ان کا ہاتھ جو ہے ارے ہاتھ نہیں ہے، آسمان ہے، آسمان کے نیچے چلے، آسمان سے، آسمان کی یہ حالت ہے کہ آپ جہاں چاہیے آسمان کے نیچے رہیے، جہاں جاؤ گے آسمان کے نیچے رہو گے، آسمان کے نیچے ہی رہو گے، آسمان کے نیچے ہونے سے باہر نہیں ہو سکتے، آسمان کے نیچے ہونے سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، تو ان کے ہاتھ کا یہ عالم ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ جو ہے میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر۔ تو کون پیر ہم کو ملا؟ وہ پیر جو پیر دستگیر ہے، الحمدللہ۔ تو پھر ہم ان کو خوش کرے رہیں اور ہم ان کے مرضیات کے مطابق اور ان کے محبوبات کے مطابق اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں ڈھال لیں، اللہ اکبر، تو پھر ان کا کرم کیسا ہوگا؟ اس بے عملی کے باوجود تو ان کا وہ کرم ہے، تو ان کا کرم کیسا ہوگا؟ ارے ہم قادری غلام ہیں، اللہ اکبر، تو اللہ ہم کو قادری رکھے، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا،
قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے راستے۔ ارے کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے میرے غوث پاک نے اعلان فرمایا، اللہ اکبر کہ جو میرا نام لے، جو میرے نام پر اپنا نام رکھے ہیں، اس کو بھی جو ہے اللہ اکبر وہ بھی ایمان پر مرے گا، وہ بھی مسلمان مرے گا، جو مجھ سے محبت کرے وہ بھی مسلمان مرے گا، اور جو میرے اللہ اکبر مرید، جو میرا مرید ہو وہ بھی مسلمان ہوگا، مرے گا، اور جو میرے مرید کا مرید ہو، مرید کے مرید کا مرید ہو، مرید کے مرید کے مرید کا مرید ہو، 7 پشتوں تک بلکہ قیامت تک جو قادری غلاموں کا مرید ہو وہ بھی جو ہے میرے غوث پاک سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کو جو ہے اللہ اکبر خاتمہ اس کا بالخیر فرمائے گا۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو فرمایا کہ ہمارا خاتمہ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ وآخر دعوانا